السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی دوبارہ حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. آف کورس کافی عرصے پہلے میں اپنے ایک فرینڈ جو کہ ایک ٹور آپریٹر بھی ہیں، جاوید بیگ صاحب، وہ اور ان کے ایک فرینڈ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم کمراٹ گئے، اور یہ ہمارا 4 دن کا ٹرپ تھا. بیسیکلی 10 جولائی کو ہم یہاں اسلام آباد سے نکلے تھے اور 13 جولائی کو ہم واپس لوٹے لیٹ ایوننگ میں. کمراٹ کے بارے میں پچھلے 6-8 سال سے سن رہا تھا، لیکن سمہاؤ موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کمراٹ جا سکوں. اور آئی ہیڈ دس فیلنگ، اسپیشلی میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب فیس بک پہ کوئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن آ جاتی ہے تو ہم سب کی ایک جنرل ٹینڈنسی ہوتی ہے وہاں جانے کی، اور پھر ہم جا کے اس جگہ کو پریکٹیکلی برباد کرتے ہیں. برباد ان دا سینس کہ گھومتے کم ہیں اور گند زیادہ پھیلاتے ہیں، اف آئی مے یوز دس ٹرم. بٹ نیور دی لیس دیٹس اس. تو کوشش ہوتی ہے ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی کہ وہاں لوگوں کو سارٹ آف ایجوکیٹ کریں اور بتائیں کہ جی وہ خیال رکھیں، اور لیو اونلی فٹ پرنٹس اینڈ ٹیک اونلی پکچرز، دیٹس کائنڈ آف اسٹف جو ایٹ لیسٹ میرے جیسے ٹورسٹ ہمیشہ لوگوں کو وہاں بتا رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اپنی جگہ ہے، خراب نہ کرو اس کو. تو نیور دی لیس ہم صبح نکلے ایک APV وین لے کے ارلی مارننگ ٹورڈس کمراٹ، اور فرام دا موٹر وے اسلام آباد سے ہم موٹر وے پہ ٹورڈس پشاور گئے، اور پھر سوات کی طرف سے یہ رستہ بیسیکلی نکلتا ہے اور جاتا ہے سوات پہ. جب آپ پہنچتے ہیں اس کنفلوئنس پہ جہاں رائٹش پہ منگورا سٹی چلے جاتے ہیں اور لیفٹش پہ آپ کو چکدرہ کا رستہ ملتا ہے، تو آپ چکدرہ کی طرف مڑتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ لیفٹش ہو کے اوپر چڑھتے ہیں چترال کی طرف. تو اسی رستے پہ ایک سٹیج پہ آ کے آپ اتنا آگے نہیں جاتے، چترال پہ ایک برج آتا ہے، اس سے پہلے اگین رائٹش پہ کمراٹ کو رستہ نکل جاتا ہے، لیفٹش پہ ہوتا ہوا اوپر چترال کی طرف رستہ جاتا ہے. تو کمراٹ ایک بہت ہی پاپولر سائٹ ہے، اور پچھلے 8-10 سال سے کافی پاپولر ہوئی، اسپیشلی جب عمران خان صاحب وہاں ہیلی کاپٹر سے گئے. تو آئی ڈونٹ ریممبر کہ کس نے ان کو وزٹ کرایا، لیکن جب وہ وہاں گئے تو ان کو وہ ہیون آن ارتھ لگا، اور اس کے بعد سے پھر وہ نیٹ پہ اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اس طرف توجہ دینی شروع کی. تو مجھے یہ فیلنگ تھی کہ جلد سے جلد یہاں جایا جائے، کیونکہ پھر رش ہو جائے گا. اور وہی ہوا کہ رش وہاں کافی ہو گیا، کم و بیش 200-250 چھوٹے چھوٹے ہوٹلز، موٹیلز، ایٹریز وہاں بن گئی ہیں، اور کافی رگڈ ہے ایریا. تھل تک آپ جاتے ہیں بیسیکلی، اور وہاں سے آگے پھر آپ جیپ لیتے ہیں، اور مشکل سے 10-12 کلومیٹر کا سفر ہے شاید، جو کہ جیپبل ہے. اور چونکہ وہاں پانی گزرتا ہے تو ہر وقت روڈ خراب ہی رہتا ہے، اور لیٹلی آئی تھنک 2 سال پہلے فلیش فلڈز آئے تھے جس کی وجہ سے اس روڈ کا کافی بیڑا غرق ہو گیا. تو وہ کوئی گھنٹے بھر کا سفر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویکیپیڈیا اس حوالے سے کیا کہتا ہے. تو ویکیپیڈیا کا کہنا یہ ہے کہ کمراٹ از اے ویلی ان دی اپر دیپ ڈسٹرکٹ آف دا خیبر پختونخوا پروونس آف پاکستان. There's around 45 minutes drive to Kumrat Valley from the town of Thal on the banks of the Panchkoda river. ابھی 45 منٹس ہے، کبھی گھنٹہ لگ جاتا ہے، ڈپینڈس کہ پانی کتنا ہے اور روڈ کی کنڈیشن کیا ہے. It is among the most popular tourist spots in Khyber Pakhtunkhwa currently. Every summer season, thousands of tourists from different areas of Pakistan and abroad visit Kumrat Valley for its greenery and cool weather. عید الفطر کی جو ہالیڈیز ہیں اس میں اراؤنڈ 2000 vehicles enter the region on a daily basis. It can only be accessed via a 4-wheel vehicle as the road leading to it is unmetalled. Kumrat is covered with green pastures and snow-clad mountains. The river Panchkoda, foggy mounds and forests are attractions of this particular region. These forests serve as habitats for a variety of flora and fauna.
It is located in the upper Dir Kohistan region, at the back of which Swat Kohistan area of Gabral is located. यहाँ से आगे एक गबराल का भी रास्ता निकलता है जो कि स्वात की तरफ से जब आप जाते हैं तो मगज़ार, मदियन, बहरीन, कालाम, उशू का जो ग्लेशियर है वहाँ से होते हुए गबराल की तरफ एक रास्ता जाता है जो इंतहाई रगड है। तो यहाँ से गबराल से आप स्वात की तरफ भी होते हुए मिंगोरा से भी नीचे आ सकते हैं। Another feature of the Kumrat Valley is its towering Deodar forest. These are beautiful forests located on level ground adjacent to Panchkoda River. At several places, the Panchkoda River divides into channels, on the banks of which a few makeshift camping spots offer accommodation to tourists. There are several waterfalls there as well. Kala Chashma Black Spring is also located there. Deforestation के हवाले से Deodar forest is fast depleting in Dir Kohistan Valley and it continues unhindered as the locals claim that they have no other source of fuel for heating and cooking purposes in the harsh winter season. The people of Kohistan Valley had offered the government in the 2010s that they were ready to stop cutting deodar trees if they were provided with a natural gas facility. However, the government did not pay any heed to their demand as of now, और इस वजह से वो देवदार का जो खूबसूरत फॉरेस्ट है वो वहाँ के लोग बदकिस्मती है कि चूँकि उनके पास गैस अवेलेबल नहीं है तो वो उसको काटे चले जा रहे हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई कुमराट के बारे में। तो ये वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्लिप होगा जो मैं 4 क्लिप्स बनाऊंगा, चूँकि हम 4 दिन रहे तो ये पार्ट जो है हर क्लिप की स्टार्टिंग में मैं डाल दूंगा और इससे आगे फिर उस पर्टिकुलर डे की अगर कोई ख़ास बात है तो वो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, मैं आज का ये जो चूँकि लास्ट क्लिप है तो लास्ट डे का अपडेट आपको दे देता हूँ। 13 जुलाई 2023 को अगेन मैं सुबह को 5:35 पे मेरी आँख खुल गई। रात में चूँकि हम निस्बतन जल्दी सो जाते हैं तो टेंडेंसी है सुबह जल्दी उठने की, और वैसे भी सुकून होता है, कोई शोर शराबा होता नहीं। लेकिन ये कि मैं वैसे एहतियातन अलार्म तो लगा लेता हूँ, लेकिन कुछ अरसे से बायोलॉजिकल क्लॉक कुछ इस तरह सेट हुई है कि फजर पे आँख खुल ही जाती है। तो मैं कोई कमो बेश 5:35 पे सुबह उठा, जल्दी फजर पड़ी और ब्रेकफास्ट फिर हमने 7 बजे पड़ी। आज चूँकि हमारा प्लान था वापस निकलने का तो हम लोग सारे जल्दी उठ गए थे। कुछ देर के लिए मैं ज़रा वॉक पे वहाँ कोयटा का एक लड़का मुझे मिल गया जो हिंदू कम्युनिटी से था, मुझे इत्तेफाक से उसका नाम भी याद है, मनोज। तो उसके साथ मैंने वॉक की और पता चला कि वो MD कैट का ट्रेनर है कोयटा में और एक एकेडमी चलाता है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही उसके साथ और उसके बाद फिर हम वापस आए, हमने तैयारी पकड़ी, पैकिंग की और गेस्ट हाउस को 7:30 बजे हमने छोड़ दिया। आज हमारा प्लान था कि वापस आते हुए नीचे एक बहुत ही खूबसूरत डेंस सा फॉरेस्ट है जिससे आप गुजर के ऊपर की तरफ गेस्ट हाउसेस की तरफ जाते हैं। तो हम उस फॉरेस्ट में रुके और वहाँ हमने तस्वीरें खींची और उस फॉरेस्ट के साथ ही इत्तेफाक से एक अजीब चीज़ देखने में आई जो गुजरते हुए भी नज़र आई थी, और वो ये था कि सफ़ेद बड़े बड़े ह्यूज पत्थर, और पत्थर समहाउ पेबल्स टाइप के थे, अजीब सी फॉर्मेशंस थी, एज वाइट एज मिल्क। और वो कहीं ऊपर से पिछले साल कोई कहते हैं जब बारिश हुई सैलाब आया 2022 में, तो 2022 में या 21 में, तो वो पत्थर ऊपर से कहीं से पहाड़ों से आए हैं। मज़े की बात वो पत्थर इतने ह्यूज हैं कि 10 बाय 12 फीट या उससे कम, लगभग इतने या उससे छोटे, ह्यूज वाइट और इस कदर खूबसूरत कटे हुए पत्थर के दिल चाहे कि आप ट्रक में लेके वो वो घर ले आएँ अपने, करें क्या उसके बाद आई डोंट नो मोहल्ले में कहीं घास में लगा लें उसको, बट नेवरदलेस दे वर ब्यूटीफुल एंड यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। मतलब वो जाके देख के ही आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये कुदरत की शान है, बस वो नज़ारे देखे, एंजॉय किया, तस्वीरें खींची। वहाँ से निकल नहीं रही थी शहजाद भाई की फैमिली क्योंकि इतना खूबसूरत समा था, दिल चाह रहा था वहीं रह जाओ। तो ज़बरदस्ती मेरे पास वो हाइकिंग की सीटें होती हैं वो मैंने बजाई, शोर शराबा किया, तंग किया सबको, गाड़ी में डाला जीप में और हम थल की तरफ रवां दवा हुए।
اور تھل ہم خود صبح 8:30 بجے پہنچ گئے وہاں. پھر آ کے چونکہ صبح سردی تھی ذرا موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو وہ پھر چینج کیا, لائٹ ٹی شرٹس وغیرہ پہنی اور ایک ہاٹ کپ آف ٹی انجوائے کیا اور اسلام آباد کے لیے صبح 9:30 بجے کم و بیش ہم روانہ ہو گئے. وائل پاسنگ تھرو اپر اینڈ لوور دیر, ہم بیچ میں لوور دیر میں کہیں ہم لنچ پہ رکے, اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. ایک پرٹیکولر جو ہوٹل تھا وہاں ہم نے بیٹھ کے, بڑا اچھا نظام تھا, پورا ایک کمرہ ہمیں مل گیا تھا, ایک پختون ہوٹل تھا اور تھوڑا سا نیچے کر کے پیچھے سے پانی بھی گزر رہا تھا, تو خیر کافی دور تھا تو وہ وہاں ہم نہیں گئے. وہاں ہم بیٹھے ریلیکس کیا, کمرے میں 2 گدے لگے ہوئے تھے, اس پہ لیٹ گئے. ٹپیکل وہ جو پختون ہاسپٹیلٹی ٹائپ کا ایک حجرہ بنا ہوا تھا, وہاں ہم نے کابلی پلاؤ اور دال ماش اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جاوید بھائی نے منگا لی تھی اور وہ ہم نے خوب انجوائے کیا. ظہر کی نماز پڑھی, قہوہ پیا اور جی تو چاہ رہا تھا شہزاد بھائی کا خاص طور پہ کہ بس لیٹ جائیں اور سو جائیں 1-2 گھنٹے میں. ہم نے کہا نہیں بھائی اٹھیں چلیں یہاں سے. نیورتھلیس پھر ہم وہاں سے نکلے, چکدرہ پہنچ گئے, سوات بائی پاس سے ہوتے ہوئے اور پھر الٹیمیٹلی موٹر وے لیتے ہوئے اسلام آباد کی طرف ہم روانہ ہو گئے. اور وی ریچڈ اسلام آباد اراؤنڈ 9 PM اینڈ وی ور ایگزاسٹڈ. لیکن ایک ونڈرفل ٹرپ یوں ختم ہوا, اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک کسک سی رہ گئی دل میں کہ یار یہ شاید کم ٹائم ہم نے لگایا, اور ود دا ہوپ وش اینڈ پریئر کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ پھر آئیں گے اس ٹرپ پہ. تو لیٹس سی کہ کب ہمارا دوبارہ جانے کو ہوتا ہے. آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ کمنگ سیزن میں انشاءاللہ یہ 4 میرے کلپس سن کے ضرور جو آہستہ آہستہ میں اپلوڈ کروں گا کوشش کر کے ہر ویکینڈ پہ, یہ ضرور آپ ٹرپ کیجئے اور وہ جنت نظیر جو نظارے ہیں وہ دیکھیں, ان کو انجوائے کیجئے, کمراٹ کو, اور مجھے دعائیں دیجئے. چلیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اپنے ہوسٹ شیخ محمد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.